حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کو دنیا میں کہاں اتارا؟ ابلیس کے لفظی معنی انتہائی مایوس کے ہیں۔ یہ راندہ درگاہ ہونے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا تھا، اس لیے اسے یہ لقب ملا، ورنہ روایت کی روح سے اس کا اصل نام عزازیل تھا۔ پہلے یہ جنات میں سے تھا، اپنے رب تعالیٰ کی اطاعت سے نکل کر ابلیس ہوا۔ اس کا علم ناقص تھا، مزاج ناپاک تھا، وہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا تھا۔ یہاں تک کہ یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ انبیاء خطا اور گناہ سے پاک ہوتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی مستقل حفاظت اور نگرانی قائم رہتی ہے۔ ان کا ہر قول اور عمل بلکہ ہر حرکت اور سکون کی حالت بھی انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہوتے ہیں۔ البتہ بشر ہونے کی وجہ سے بھول کا امکان ہوتا ہے، تاہم بھول ہو جانے کی صورت میں انہیں فوراً ہی خبردار کر دیا جاتا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے واقعے پر غور کرنے سے یہ حقیقت مزید واضح ہو جاتی ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی یہ لرزش گناہ نہیں تھی۔ ممنوع درخت کا پھل کھاتے ہی سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا لباس اتر گیا تھا۔ اللہ کا حکم ہوا، جنت سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اور تمہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور ایک وقت تک نفع حاصل کرنا ہے۔ مزید فرمایا، تم وہیں زندگی بسر کرو گے اور وہیں مرو گے اور وہیں سے دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ قرآن مجید کے دیگر مقامات میں بھی اس قصے کی تفصیل موجود ہے۔ مثلاً فرمایا، اور اس سے قبل ہم نے آدم سے ایک عہد لیا تھا مگر وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں کوئی عزم نہیں پایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے صاف انکار کر دیا۔ تو ہم نے کہا، اے آدم، یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، خیال رکھنا وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تو مصیبت میں پڑ جائے۔ یہاں تو تجھے یہ آرام ہے کہ نہ تو بھوکا ہوتا ہے نہ ننگا، اور نہ ہی تو یہاں پیاسا ہوتا ہے اور نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتا ہے۔ لیکن شیطان نے اسے وسوسے میں ڈال دیا، کہنے لگا، آپ کو دائمی زندگی کے درخت اور وہ بادشاہت بتلاؤں جو کبھی پرانی نہ ہو؟ چنانچہ ان دونوں نے درخت سے کھایا، پس ان کے ستر کھل گئے اور بہشت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے۔ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، پس بہک گیا۔ پھر اس کے رب نے نوازا، اس کی طرف توجہ فرمائی اور اس کی رہنمائی کی۔ حکم ہوا، تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے نہ تو وہ بہکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا، ہاں جو میری طرف سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور بروز قیامت ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ آدم علیہ السلام زمین پر اترے اور اپنے رب سے توبہ کے کلمات سیکھ لیے۔ وہ کلمات یہ ہیں، اے ہمارے رب، ہم نے اپنا نقصان کیا اور اگر تو نے ہم پر مغفرت و رحمت نہ فرمائی تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں۔ آدم علیہ السلام زمین پر اترے اور ان کے ساتھ حوا علیہ السلام بھی اتریں اور ان کے ساتھ ہی ابلیس کو بھی اتارا گیا۔ یہ کس جگہ پر اترے اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات راجح محسوس ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا۔ جب آدم علیہ السلام اتر آئے تو حوا علیہ السلام کی تلاش شروع کر دی، زمین میں ان کی تلاش میں سرگرداں ہوئے۔ آخر کار میدان عرفات میں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ چونکہ میدان عرفات میں دونوں نے ایک دوسرے سے معرفت حاصل کی تھی اور ان کا آپس میں تعارف ہوا تھا، لہٰذا اسی مناسبت سے اس میدان کا نام عرفات مشہور ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر انسانوں کو پھیلانا شروع کیا تھا اور زمین کو مردوں اور عورتوں سے آباد کر دیا۔ امام طبری
رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کے لیے 20 ولادتوں میں 40 بچوں کو جنم دیا۔ ہر بار 2 بچوں کو جنم دیتی تھیں، ایک لڑکا ہوتا تھا، ایک لڑکی۔ سب سے پہلا جوڑا قابیل اور اس کی بہن قبین کا تھا۔ پھر انسانوں کی افزائش شروع ہوئی، آبادی میں اضافہ ہونے لگا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ان کا نبی متعین کر دیا، وہ انہیں دین سکھاتے رہے۔ اس وقت تمام لوگ واحد تھے، خالص توحید کو اپنانے والے تھے۔ تمام لوگ ایک ہی امت کے تھے، ان میں شرک کا شائبہ بھی نہ تھا۔ ابن جریر اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی ہے، اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو انہیں ہر چیز کی کاریگری اور صنعت کا علم تھا۔ جب وہ اترے تو عالم بھی تھے اور لباس میں ملبوس بھی تھے، کام کاج کے تمام طریقوں سے باخبر بھی تھے، لوہے، آگ، لکڑی اور کپڑے کے استعمال سے بخوبی واقف تھے۔ ہمارے برعکس وہ ان کاموں کو اپنی ابتدا ہی سے جان چکے تھے، کیونکہ ہم سب لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہمیں جب تک سکھایا نہ جائے ہمیں کچھ نہیں آتا۔